مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر ایک دفعہ پھر سے دور سلطانی لکھ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ۔ واہ، دعا مانگتا ہوں سب بڑوں سے بھی۔ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ۔ واہ واہ واہ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا، پانی لکھ۔ کیا کہنا، مشکل کی زنجیریں کھینچ آسانی لکھ۔ واہ 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 واہ، مشکل کی زنجیریں کھینچ آسانی لکھ۔ اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، 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 ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ اور آپ سب اپنی تاریخ سمجھتے ہیں، یاد ہے آپ کو، میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، اور لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج۔ لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ارشاد کہ گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا۔ واہ 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 واہ، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، گونگی تحریروں کو مانی مت پہنا، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ، جو بے معنی ہے اس کو بے معنی لکھ۔ اور مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے باہر، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر، مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر ایک دفعہ پھر سے دور سلطانی لکھ، ایک دفعہ
پھر سے دورے سلطانی لکھ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت سعید بن جمحان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، ان کا سامان ان پر بھاری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا اسے اٹھا لو، تم تو سفینہ یعنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں 1 یا 2 تو کیا 5 یا 6 اونٹوں کا بھی بوجھ اٹھا لیتا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم نے ہر 3 آدمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت احمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم تو آج سفینہ کشتی بن گئے ہو۔ حضرت ابن عائض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر مٹی بھی ڈالی۔ اس کے بعد میت کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ساتھیوں کا تو گمان ہے کہ تم دوزخی ہو اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ نہ رکھتے۔ روزہ دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے اور روزہ نہ رکھنے والے روزہ داروں پر ناراض نہ ہوتے۔ یہ سب سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا شخص وہ تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چرانے کے لیے بھیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔